تقریر ہو گئی، اب تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ رب لم یزل نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، ایکو بھائی جان کام کر رہے ہیں۔ رب کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو ہم قرآن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں تو سامنے آتا ہے۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو لکھنے والے آیہ مبارکہ کے اس حصے کے ترجمے کی طرف جاتے ہیں تو یہ ترجمہ کرتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں اس کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس طرح سے سمجھا ہوں اور اس طرح سے جانا ہوں کہ جب ہر لفظ کا ترجمہ کرنے والا ٹرانسلیشن کرنے والا اس کا ترجمہ کرتا ہے تو پھر حق یہ بنتا ہے کہ جب وہ لفظ محمد پر آئے، جب وہ اسم خاص پر آئے تو کیا لغت والوں نے لفظ محمد کا ترجمہ بیان نہیں کیا، معنی بیان نہیں کیا، مفہوم بیان نہیں کیا؟ جب لغت والوں نے اسم محمد کا معنی بیان کر دیا، ترجمہ بیان کر دیا، تو پھر محمد کی جگہ محمد ہی کیوں لکھا جاتا ہے؟ وہ راز جس میں حقیقت چھپی ہوئی ہے، جس میں تعریف چھپی ہوئی ہے، جس میں ثنا چھپی ہوئی ہے، جس میں اس ذات کی تعریف و ثنا و صفت کو رب کائنات نے رکھا ہے، اگر لفظ محمد کا ترجمہ لکھ دیا جائے تو پھر الحمدللہ سمجھنے والوں کو اور آسانی ہو جائے گی۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب جو میں سمجھا ہو لفظ محمد کا ترجمہ ہونا چاہیے تو اس کا معنی ہے الذی یحمد حمدن بعد حمدن مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن۔ معنی یہ ہے کہ محمد اس ہستی کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف کی جائے، تعریف کر کے پھر تعریف کی جائے اور پھر تعریف کر کے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جس کے اسم میں رب کریم نے حمدوں کا مادہ رکھا، جسے سمجھ آئی وہ بولے سبحان اللہ۔ جس کے اسم سے پروردگار عالم نے حقیقی حمدوں کا راز کھولا، یہ محمد ہے، حمد والے ہیں۔ ایسی حمد والے ہیں، ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں اللہ کے دربار میں وہ حمد کروں گا، میں وہ حمد کروں گا معاشر کے دن اللہ کے دربار میں کہ آج تک کسی زبان سے وہ حمد جاری نہ ہوئی، نہ کسی کان نے وہ حمد سنی۔ ہم حمد اللہ کی کرتے ہیں، تعریف اللہ کی کرتے ہیں، صفت و ثنا بیان اللہ کی کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا محمد رفیق حمدانی صاحب۔ ہم حمد و ثنا اللہ کی کرتے ہیں۔ ایک حمد وہ ہے جو عالمگیر حمد ہے، ہمارا جہد وہی حمد ہو رہی ہے، دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ ہو رہی ہے۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے چاہا کہ آپ اس حمد میں شامل ہو جائیں کیونکہ یہ حمد آپ کو آتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات واحد کے لیے جو تمام حمدوں کا سزاوار ہے۔
اور کائنات کا پالنہار ہے. یہ وہ حمد ہے جو میں کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، حضور نے بھی کی ہے. پھر رب کائنات کے محبوب نے جہاں جہاں قرآن میں رب کی حمد ہے وہ حمد کی ہے. پھر اس کے علاوہ نبی کائنات نے اپنے من سے بھی اپنے رب کی حمد کہی ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ میدان محشر میں امام الانبیاء جو حمد کریں گے، کیا وہ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے؟ کیا وہ کوئی اور انداز حمد اختیار کریں گے کہ جس کو زمین پر آپ بیان کر گئے ہیں وہ حمد جو بصورت زبان مصطفیٰ زمین پہ جاری ہو چکی ہے؟ تو میرا جواب ہے نہیں. نبی کائنات نے زمین پر رہتے ہوئے جتنی حمدیں کہی ہیں، کہیں ابو بکر سن رہے ہیں، کہیں عمر فاروق سن رہے ہیں، کہیں عثمان غنی سن رہے ہیں، کہیں مولا علی سن رہے ہیں، کہیں وہ حمدیں مصطفیٰ کے اصحاب سن رہے ہیں. لیکن یہ مجمع محشر ہے، یہاں والی حمدیں مصطفیٰ وہاں نہ کریں گے بلکہ وہاں وہ حمدیں کریں گے جو آج تک کسی کان نے سنی نہیں ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، تو شان مصطفیٰ زندہ باد، مصطفیٰ زندہ باد، عید میلاد النبی زندہ باد، تحقیق یار ختم نبوت زندہ باد. اللہ آپ کی زبان کو، آپ کے چہرے کو سلامت رکھے. حمد خدا. پھر حمد کے میدان میں ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو 1 لاکھ کئی ہزار نبی آئے، سب نبی اللہ کی حمدیں سناتے آئے. حضور علیہ السلام جو مجمع محشر میں حمد کہیں گے وہ انبیاء کی حمدوں سے بھی وراء الورا حمد ہوگی. وہ حمد انبیاء نے بھی سنی نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صاحبان یہاں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ مجھے جانتے ہیں، کچھ مجھے نہیں جانتے، کچھ کو میں جانتا ہوں، کچھ کو میں نہیں جانتا. اگر میں کسی ایسے صاحب کی تعریف شروع کر دوں جس کو میں نہیں جانتا لیکن ظاہراً اس کی شباہت دیکھ کے، چہرہ دیکھ کے اس کی تعریف شروع کر دوں تو ممکن ہے کہ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہیں میں کمی کا شکار ہو جاؤں یا مبالغہ کر بیٹھوں. میں پھر اس سے آگے بڑھتا ہوں، کسی ایک ایسے کی تعریف شروع کر دیتا ہوں جسے میں جانتا ہوں لیکن ہمہ وقتی نہیں جانتا، کبھی کبھار ملتا ہوں. اگر اس کی تعریف شروع کر دوں تو عین ممکن ہے کہیں اس کی تعریف میں کمی ہو جائے یا میں حد سے آگے بڑھ جاؤں. پھر میں اس مجمع میں سے کسی ایک ایسے کی تعریف شروع کر دیتا ہوں جس سے میرا روز کا ملن ہے، جس سے میں ہمہ وقت یاریاں نبھاتا ہوں، جس کے پہلو سے جڑا رہتا ہوں. جب اس کی تعریف کروں گا تو پھر بھی ممکن ہے کہ اس کی زندگی کے چند گوشے مجھ پر آشکار نہ ہو. میں پھر بھی ٹھوکر کھا سکتا ہوں، کمی ہو سکتی ہے، کہیں زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن وہ محبوب کہ جو ارشاد فرماتا ہے کہ رب میرے ساتھ ہے، میں رب کے ساتھ ہوں، ہمہ وقت کی یاری ہے، ہمہ وقت کی محبت ہے. جب وہ مصطفیٰ خدا کی تعریف کرے گا تو ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ خدا کو جانتا ہے، خدا مصطفیٰ کو جانتا ہے. یا علی، شان مصطفیٰ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. حضور علیہ السلام معرفت الہیہ کی جملہ دے رہا ہوں، اپنے ذوق کے مطابق مزہ لینا ہے آپ نے. سبحان اللہ. کریم پیغمبر معرفت الہیہ کی معراج پر ہیں. اس صاحب معراج کی یہ شان ہے کہ حضور معرفت الہیہ کی معراج پر ہیں. تو جب حضور اللہ کی کما حق و حور میدان محشر میں تعریف کریں گے تو وہ تعریف نہ کم ہوگی، سبحان اللہ،
نہ غلوب ہوگا نہ زیادتی ہوگی، وہ عین دائرۂ حق میں رہتے ہوئے تعریف ہوگی۔ گویا اس بات سے معلوم ہوا کہ مصطفیٰ خدا کو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، پھر بولیے ذرا، سبحان اللہ، خدا کو اور ایسی معرفت کے مقام پر ہے، معرفت کی مصطفیٰ کو وہ حقیقت حاصل ہے جو دیگر انبیاء کو بھی، اگر ان کو بھی یہ معرفت حاصل ہوتی تو 1,00,000 کئی ہزار نبیوں میں کہہ سکتا تھا کہ یہ جو آمنہ کا لال یہاں تعریف کر رہے ہیں میں اس تعریف کو جانتا ہوں، لیکن 1,00,000 کئی ہزار انبیاء بھی چہرہ فتوحا کو دیکھ رہے ہوں گے۔ روکتا ہوں، ٹھہرتا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں، ہر کوئی محبت سے شوق سے میرے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ میں کمی کمین علماء کے قدموں کی خاک کون ہوں، کیا ہوں؟ ارے مزہ تو تب آئے گا جب آمنہ کا لال مقام محمود پر حمد خدا کر رہا ہوگا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب محمد کا چہرہ دیکھ رہے ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت و شان مصطفیٰ، میلاد النبی، میلاد شریف۔ اللہ آپ کی زبان کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے چہرے کو سلامت رکھے۔ سبحان اللہ۔ جب حضور بول رہے ہو تو سارے نبی حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہوں گے، سارے ولی حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہوں گے، سبحان اللہ۔ ساری امتیں حضور کا چہرہ دیکھ رہی ہوں گی۔ یا اللہ ایک چہرے کو، جملہ دے رہا ہوں، ایک چہرے کو پورے مجمع محشر میں تو نے سب سے نمایاں کر دیا۔ راز کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ انبیاء مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ ان نبیوں کو میں نے پیکرے حسن و جمال بنایا، لیکن آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی نبی کے چہرے کی قسم نہیں اٹھائی، سب چہرہ اسی لیے دیکھ رہے ہیں میں محمد کے چہرے کی قسمیں اٹھاتا رہا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مکھ چند بدر، بولو بولو، مکھ چند بدر، متھے چمکے لاٹ، کالی زلف تے اکھ، کالی زلف تے اکھ، مخمور اکھیں ہن مد بریاں، تیری صورت نو میں جان آکھاں۔ سب سن رہے ہوں گے حضور کے، جتنے سامعین ہیں سن رہے ہوں گے، والدحا کے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے، اور من ہی من میں کہتے ہوں گے تیری صورت نو میں جان آکھاں کے جانے، آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ، سب بڑھیا، بولو بولو، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، حضور وہ حمد کریں گے جو عین منشاء خدا کے مطابق ہوگی، جو عین تباہ اپنے رب کی ہر عظمت بھی جانتا ہے، ہر شان بھی جانتا ہے۔ ارے جو خدا کو اتنا جانتا ہے کہ اس کے انوار کیسے ہیں، اس کی تجلیات کیسی ہے، اس کی ذات کا انداز قدرت کیا ہے، اس کی ذات کا انداز قدرت کیا ہے، جب وہ قدیر ہو تو کیسا ہے، جب وہ قدیر ہو تو کیسا ہے، جب وہ مقتدر ہو تو کیسا ہے، جب وہ علیم ہو تو کیسا ہے، جب وہ حلیم ہو تو کیسا ہے، جب وہ قادر ہو تو کیسا ہے، جب وہ منتقم ہو تو کیسا ہے، جب وہ مذل ہو تو کیسا ہے، جب وہ بر ہو تو کیسا ہے، جب وہ رحیم ہو تو کیسا ہے، جب وہ کریم ہو تو کیسا ہے، جب وہ رؤوف ہو تو کیسا ہے،
نبی ہر تعریف کو جانتا ہے، ہر صفت کو جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ کون سی صفت کہاں کی ہے، کون سی صفت کہاں کی ہے۔ ارے یہ کہاں کی بات کرتے ہوئے سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ روئے زمین پر چٹائی پر بیٹھ کر جو خدا کو جانتا ہے وہ نگاہ ایسی نگاہ ہے کہ وہ زمین پہ بیٹھا مصطفی اس خدائی کو بھی جان رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ خدا کو جانتا ہے تو اور کیا گئے بلا ہو تجھ سے بھی۔ ہاں جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، جب حضور علیہ السلام نے خدا کو جان لیا سبحان اللہ، تو خدا کی خدائی پیچھے رہ گئی۔ آپ خدائی سے باہر ہیں یا اندر ہیں؟ بولیے ذرا، سبحان اللہ، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ خدا کی خدائی میں بیٹھے ہیں، اور خدائی کے جانو مصطفیٰ، خدائی کے آشنا مصطفیٰ، خدائی کو جاننے والے مصطفیٰ جب حضور خدائی کو جانتے ہیں تو کیا تجھے نہیں جانتے؟ کیا تیرے باپ کو نہیں جانتے؟ کیا تیری نسلوں کو نہیں جانتے؟ وہ تو وہ کریم ہے کہ جنتی جنت میں آخری جو جائے گا حضور اس کا نام بھی جانتے ہیں، جو جہنمی جہنم میں آخر میں جائے گا اس کا نام بھی جانتے ہیں۔ ارے اس بارگاہ میں حاضری لگواتے رہا کر، حاضری لگواتے رہا کر کہ جس بارگاہ میں تیرا نام پہلے سے پیش ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اس مجلس میں جب کوئی بھی درود پڑھتا ہے محبت سے پڑھتا ہے، عشق سے پڑھتا ہے، مصطفیٰ کے پیار کی وجہ سے پڑھتا ہے، ایک لمحے سے پہلے تیرے اس پڑے ہوئے درود کو، درود الفت کو، درود وجہ محبت کو فرشتہ طباق میں اٹھاتا ہے، خدا تک بعد میں لے کے جاتا ہے، پہلے مصطفیٰ تک لے کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حاضری، تو شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، سید میلاد النبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے، غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے، غلام ہے دخول عشق مصطفیٰ، زندگی فضول ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد۔ اللہ آپ کے پورے بدن کو سلام۔ سبحان اللہ، یہ اندر ہوتی ہے نا وہی باہر نکلتی ہے۔ سبحان اللہ، بزرگ سیانے کہتے ہیں جو برتن میں ہو وہی باہر نکلتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، جب تم محبت سے درود پڑھتے ہیں نا، بار بار اسٹیٹ سیکرٹری حضرت صاحب کہہ رہے تھے مل کے درود پڑھو، نعت خاں بھی آ رہا تھا کہہ رہا تھا مل کے، وجہ کیا تھی؟ صرف یہ تھی یار ایسے ہی نہ بیٹھو، ایسے بیٹھو کہ آپ کی حاضری مدینے میں سبحان اللہ، لگ جائے۔ تو جب آپ پیار سے، خلوص سے، محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کا بھیجا ہوا درود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں فرشتہ لے کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آج دنیا کے سفارتکاری کے نظام، کوئی کسی صدر کا پیغام کوئی لے کے جا رہا ہے، کسی وزیر اعظم کو کہیں سے پیغام کسی وایا سے ذریعہ سے آ رہا ہے، ہاٹ لائن پہ آ رہا ہے، اسپیشل ڈاک کے ذریعے آ رہا ہے۔ یہ ڈاک کیسی ہے کہ جو بھیجا گیا ہے وہ بھی نور ہے، جو لے کے جا رہا ہے وہ بھی نور ہے، اور جس کی بارگاہ میں جا رہا ہے وہ تو نور الانوار ہے، سید المختار ہے، احمد مجتبی ہے۔ وہ فرشتہ جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آج آپ کے ایک غلام حافظ یاسین صاحب نے آپ کے نام کی محفل سجائی، فلاں فلاں بزرگ ہستیاں، چند پیر، شاہ صاحب، مقتدر علماء اور آقا آپ کے غلام وہاں پر بیٹھے، اور ایک غلام نے نکر میں بیٹھ کر آپ کی بارگاہ میں عقیدت سے، پیار سے، محبت سے یہ درود بھیجا ہے
سلام بھیجا ہے، یا رسول اللہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ فلاں کا بیٹا ہے جس نے آپ کی بارگاہ میں یہ درود و سلام بھیجا ہے، کوئی مجھے دکھا دے۔ چیلنج کرتا ہوں کہ نبی کائنات نے فرمایا ہو، نہ میں اس کے باپ کو جانتا ہوں نہ میں اس کا نام جانتا ہوں، حضور مسکراتے ہیں، غلام کا سلام قبول کرتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ ہم خدائی کے علم والے ہیں، بھیجنے والے کو بھی جانتے ہیں، اس کے باپ کو بھی جانتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھیجنے والے کو بھی جانتے ہیں، سبحان اللہ، اس کے والد گرامی کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ ذات ہے۔ اچھا ایک اور بات سناتا ہوں، اختتام کی طرف آتا ہوں۔ تاجدار ختم نبوت کی سبحان اللہ، عظمت و شان کے لیے سبحان اللہ، سننے کے لیے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ سبحان اللہ، درود پڑھا کرو، سبحان اللہ، اس لیے کہ اگر یہ درود نہ ہوتا، جملہ دے رہا ہوں، درود بھیجا کرو، اس لیے کہ اگر یہ درود نہ ہوتا تو تیرا میرا وجود نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، اگر یہ درود نہ ہوتا تیرا میرا وجود نہ ہوتا۔ جناب آدم علیہ السلام کلہ دے رخ بھی نہیں ہونا چاہیے، دل میں خواہش ابری کوئی ہو جو میرا ہم جنس ہو، نیند کا غلبہ طاری ہوا، سبحان اللہ، رب کائنات نے کلمِ قدرت سے آپریٹ کیا، جناب آدم علیہ السلام کی پسلی سے تخلیق عورت ہوئی۔ عورت کو عورت اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے پردہ، اس کو رب کائنات نے روز ازل سے ہی پردے میں رکھا ہوا تھا، سبحان اللہ، یہ عورت تخلیق ہوئی۔ جب آنکھ کھلی آدم علیہ السلام نے حوا سلام اللہ علیہ کو سامنے دیکھا، سبحان اللہ، ہاتھ بڑھانے لگے، سبحان اللہ، کیونکہ الفت ہوتی ہے نا، محبت ہوتی ہے نا، ماشاء اللہ، جنس جنس کو کھینچتی ہے، تو آواز قدرت آئی، آدم رک جا، تیرا نکاح ہوگا اور تجھے حق مہر دینا پڑے گا۔ کہا مولا ٹھیک ہے، لیکن بتا تو صحیح حق مہر میں کیا دوں؟ روایت میں آتا ہے، دو روایتیں ہیں، حکم ہوا یا تو 3 مرتبہ مصطفیٰ پہ درود بھیج، ذرا بلند آواز سے، سبحان اللہ، ہاں ذرا بلند آواز سے۔ سبحان اللہ، صاحب فضائل الاعمال نے فضائل درود کے باب میں بھی لکھا ہے کہ سبحان اللہ، نہ مانے مرضی ہوتی ہے، نہ مانے اپنا اپنا سوچ عقیدہ ہوتا ہے، صاحب فضائل الاعمال نے بھی درود پاک کے باب میں لکھا ہے کہ آواز آئی آدم رک جائے، جی مولا، کہا ہوا تب حلال ہوگی سبحان اللہ، جب حق مہر ادا کرو گے۔ مولا حق مہر کیا ہے؟ اب یہ پہلا نکاح ہے، جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، پہلا نکاح ہے، نکاح کا خطبہ ذات وحدہ لا شریک نے پڑھنا ہے۔ کہا مصطفیٰ اے پیارے آدم، پہلے میرے مصطفیٰ پر 3 مرتبہ درود بھیج، پر روایت دیگر فرمایا 20 مرتبہ میرے نبی آخر زمان پر درود بھیج۔ جناب آدم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا مولا، کہیں پوچھا ہو تو مجھے بتاؤ کہ مجھے درود سکھا، کیا بات ہے، کیا درود بھیجوں؟ درود خضری بھیجوں، درود لکھی بھیجوں، درود ہزارہ بھیجوں، درود ابراہیم بھیجوں، مولا کون سا درود بھیجوں؟ سبحان اللہ، پوچھا نہیں،
مرتبہ یا 20 مرتبہ، میں کثرت کا قائل ہوں، جناب آدم نے ذات محمد مصطفیٰ پر بغیر کسی کے بتلائے سے سبحان اللہ ماشاءاللہ بغیر کسی کے سکھلائے سے کتنی مرتبہ درود بھیجا؟ بولیے بولیے ذرا بولیے 20 مرتبہ درود بھیجا۔ سوال پیدا ہوا، اے پیارے آدم، آپ نے یہ درود کہاں سے سیکھا؟ کس نے سکھایا؟ رب نے کہا 20 مرتبہ بھیج دو، لمحہ بھر نہ رکے، 20 مرتبہ ذات نبی آخر زمان پر آپ نے درود بھیج دیا۔ کہاں سے سیکھا؟ کہا ابھی تک سمجھا نہیں، فرشتوں نے اعتراض کیا تھا تو میرے رب نے فرمایا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، رب نے مجھے جو کل اسماء کا علم عطا کیا تھا، ان اسماء میں سب سے پہلا نام ہی محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ عظمت و شان مصطفیٰ، زندہ باد نام مصطفیٰ، زندہ باد اہل سنت۔ زندہ باد اللہ آپ کے رزق میں، سخن میں، صحت میں برکتی ہے۔ آمین وہ تو سکھا دیے تھے رب نے، جب سب اسماء سکھائے تو سب سے پہلا نام ہی، جب پڑھانے کی باری آئی تو پہلا نام کیا پڑھایا؟ جو کہلوایا وہ حمد تھی، جو پڑھوایا وہ محمد تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ عرش پہ حضور کا نام پڑھا جا رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ توجہ حبا، یہ ہیں وہ کہ جن کی برکت سے جناب آدم علیہ السلام اور جناب حوا کا باضابطہ آفیشیلی رب نے خود خطبہ نکاح کہہ کے مہر بصورت درود پیش کروا کے نکاح کروا دیا۔ اگر یہ نکاح نہ ہوتا، آپ ہوتے، بولتے چلے جائیے، بولتے چلے جائیے، آپ ہوتے، اگر یہ سلسلہ اولاد اس نکاح کے نتیجے میں نہ ہوا ہوتا، آپ ہوتے، میں ہوتا، علماء ہوتے، صلحاء ہوتے، نجبا ہوتے، رکبا ہوتے، غوث ہوتے، کتب ہوتے، کلندر ہوتے، ابدال ہوتے، ہر ایک کن کی باتیں کرتا ہے۔ اگر یہ نکاح نہ ہوا ہوتا، نبی نہ ہوتے، رسول نہ ہوتے، مجھے کہنا یہ ہے کہ جن کے ہونے سے وہ ہوئے کہ جن کا میلاد اللہ خود قرآن میں بیان کر رہا ہے، تو جن کی وجہ سے رب نے زکریا کا میلاد بیان کیا، ابراہیم کا میلاد بیان کیا، جناب حضرت موسیٰ کا میلاد بیان کیا، جناب سیدہ مریم کا میلاد بیان کیا، جن کے ہونے سے رب قرآن میں ان کا میلاد بیان کر رہا ہے، محمد کا میلاد منانا چاہیے یا نہیں؟ سبحان اللہ چک دینے پہ حلے نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت، بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ گویا مجھے کہنے دیجئے، اگر حضور نہ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بھلے دو جہاں تمہارے لیے، یہ کائنات رنگ و بو رب لم یزل نے اگر سجائی ہے تو جناب محمد مصطفیٰ کے لیے سجائی ہے۔ اور حضور کا قرب حاصل کرو، سبحان اللہ جو وجہ تخلیق کائنات میں ہے، کائنات میں رہتے ہوئے اسی کا قرب حاصل کرو۔ اگر حضور مل گئے تو سمجھو کہ خدا مل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ
کیا تو میرا ایسا قرب چاہتا ہے؟ نبی کون ہے جو خدا سے دور ہے؟ سبحان اللہ سوچئے سمجھئے، نبی کوئی بھی خدا سے دور نہیں ہوتا، نبی تو نبی ہے۔ سبحان اللہ نبی کی غلامی کے صدقے رب کائنات صدیق اکبر کو بھی اپنی معیت میں لے لیتا ہے۔ کون ہے نبی سبحان اللہ جو خدا سے دور ہوتا ہے؟ اس کے باوجود رب لم یزل نے ارشاد فرمایا موسیٰ اگر میرا قرب ایسا چاہتے ہو جیسا جسم کے ساتھ جان ہے، اس جان سے بھی زیادہ اگر قرب چاہتے ہو میرا، جس طرح آنکھ کی سفیدی سے آنکھ کی سیاہی قریب ہے، اس سے بھی زیادہ، تو تمہیں طریقہ نہ بتاؤ؟ موسیٰ کہنے لگے مولا بتا۔ اب قرب خدا ہو اور نبی نہ چاہے، بھائی قرب کے بھی مراحل ہے، ولایت کے درجے ہیں، اسی طرح صحابیت کے بھی درجے ہیں، اسی طرح تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، نبوت اور رسالت کے بھی درجے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں قرب کے بھی درجے ہیں۔ اگر قرب خاص میں آنا چاہتے ہو تو موسیٰ طریقہ میں بتا دیتا ہوں، وظیفہ میں بتا دیتا ہوں۔ عرض کی مولا بتا۔ رب کائنات نے فرمایا وہ کہ جس کی خاطر میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میرے آخری نبی پر موسیٰ درود و سلام بھیجا کر۔ سبحان اللہ حضور کا درود، حضور پر بھیجا گیا درود قرب مصطفیٰ دیتا ہے۔ اسی لیے کریم نے فرمایا جو جتنا زیادہ درود مجھ پر بھیجے گا وہ اتنا ہی زیادہ میرے، بولو بولو، اتنا ہی زیادہ میرے قریب ہوگا۔ یہ کیا شان ہے کریم کی، کیا مرتبہ ہے کریم کا، کیا مقام ہے کریم کا کہ یہ وہ وسیلہ ہے۔ اگر نام محمد را نیا ورد نبی آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نوح اصغر کے نچینا، وصل اللہ علی نور کہ زو شد نور ہا پیدا، سمیع از حب او ساکن، فلک در عشق او شہدا۔ سبحان جو نہ تھی یا رسول اللہ عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، اٹھار کی آمد، ہونے کی آمد، مہدی کی آمد، لجپال کی آمد، نور کی آمد، آمنہ کے لال کی آمد، علماء اہل سنہ، جماعت اہل سنہ۔ اللہ اکبر، کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اب ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے صلی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ بیٹھے اسی زمین پر 10 گناہ مٹ گئے۔ سبحان اللہ توجہ ہے نا؟ درود بھیجا، آپ کو اجر ملا۔ کیا اجر ملا؟ گارنٹی حضور کی ہے، بات سنو، گارنٹی حضور کی ہے۔ 10 گناہ مٹ گئے۔ صبح اگر کوئی پوچھے کیا لینے گئے تھے، کہہ دینا گناہ مٹانے گیا تھا۔ ماشاءاللہ رات محفل میں گئے، کیا ملا؟ کہا مجھے 10 رحمتیں حاصل ہو گئی۔ سبحان اللہ یا نہیں کہیں گے؟ ماشاءاللہ لوگ پوچھتے ہیں نا کیا لینے گئے تھے، کیا لینے گئے تھے؟ بھائی 10 نیکیاں لینے گئے تھے، 10 رحمتیں مل گئی، 10 گناہ مٹ گئے، 10 درجے بلند ہو گئے۔ آپ کے ہوئے ہیں، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ اچھا درجہ کیا ہے؟ سوال کر دیا، فرمایا تیرے ماں کے گھر کی چوکھٹ نہیں ہے کہ باہر گلی سے آیا، قدم اٹھایا، چوکھٹ پہ رکھا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ کریم پیغمبر نے فرمایا ایک درجے سے دوسرے درجے تک 100 سال کا فاصلہ ہے۔
سبحان اللہ؟ کیسے ملا ہے؟ میلاد کی محفل میں آیا ہے، مگر نہ جانا تو بھی سویا ہوتا، میں بھی سویا ہوتا، غفلت کے شکار ہوتے۔ یہ کریم کا کرم ہے، حافظ صاحب نے محفل سجا دی ہے، پیران اعظام کی زیارت کروا دی ہے، ذکر مصطفیٰ سنوا دیا ہے، درود میں نے بھی بھیجا، درود آپ نے بھی بھیجا، صلہ کیا ملا ہے؟ بیٹھے زمین پر ہے، روح کا درجہ روح کائنات کی طرف بڑھنے لگا ہے۔ وہ روح کائنات ہے، تیری ترقیاں ہو رہی ہے، تیرے فیتے میں اضافے ہو رہے ہیں، تجھے تمغائے رحمت و بخشش مل رہا ہے۔ یہ نام ہی ایسا نام ہے۔ اب رب نے کہا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، معنی یہ کھلا کہ رب نے ارسال کی یعنی بھیجی، تعریفیں رسول اللہ، معنی بیان کر دیا، ترجمہ کر دیا، تفسیر ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے کہ محمد تعریفوں والے تمہاری طرف ارسال کیے، تعریفیں آ گئی تمہارے پاس۔ بولیے سبحان اللہ۔ اپنے کلمے کے اس حصے کو دیکھیں، اللہ کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، سمجھ میں آئی؟ اللہ کہتا ہے میں نے تمہاری طرف ارسال کرنا ہوتا ہے، بھیجنا، میں نے جس کو بھیجا جائے وہ کسی نہ کسی کی طرف بھیجا جاتا ہے، بات آسان کر رہا ہوں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہاری طرف تعریفیں بھیجی، تعریفیں بھیجی۔ بھائی اگر یہ معنی سامنے آ جائے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ علم نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، اختیار نہیں تھا، تصرف نہیں تھا، یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے۔ ثابت ہوا محمد اللہ کے رسول ہے، ثابت یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے مصطفیٰ کے وجود میں کوئی کمی رہنے ہی نہیں دی، رب نے تعریفیں بھیجی ہوئی ہے۔ مانا کیا ہے؟ علم بھیجا، ہاں علم والے آئے، علم بھیجا، ہاں علم والے آئے، کرم بھیجا، ہاں کرم والے آئے، شان بھیجی، ہاں شان والے آئے، مقام بھیجا، ہاں مقام والے آئے۔ گویا تعریف کے میدان میں جو بھی الفاظ ہیں اس کا پہلا مصداق ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے حضور کا میلاد۔ اور جب آئے کس شان سے آئے؟ آخری کلمات اور گفتگو میری ختم، لیکن یہ سلسلہ علماء کی صورت میں جاری تھا، ہے اور رہے گا۔ حضور آئے، آسمانوں کو سجا دیا گیا، کہیے سبحان اللہ۔ ہم تو اپنی گلی سجا لیں، لوگوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، رب نے آسمانوں کو سجایا، 7 آسمانوں پر قرآنی آیات کے ایڈوانس، قرآن ہو رہے ایڈوانس، آیات کے نور کے بینر۔ کس کے بینر؟ نور کے۔ کہیں لکھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کہیں لکھا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ کہیں سراج منیرہ چمک رہا ہے، کہیں کوئی آیت چمک رہی ہے، زبرجد کے ستون لگ گئے، یاقوت کے ستون سجا دیے گئے، جنت کو مزید رنگ و روغن کر دیا گیا، حکم ہوا جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ حورو آج تک اسی جنت کی باسی رہی ہو، اترو زمین پر، وہ آ رہے ہیں جن کے لیے تمہارا یہ پیکر نور تخلیق کیا گیا ہے۔ ملائکہ چھوڑو اپنی ڈیوٹیاں، چلو جا کے آمنہ کے گھر کے گردا گرد کھڑے ہو جاؤ۔ جبریل سے کہا جبرائیل جی رب کریم 3 جھنڈے لے جاؤ۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ بھائی تھے تو کہا نا،
جھنڈے تھے تو کہا نا، گویا مصطفیٰ کے میلاد کے لیے رب کائنات نے جھنڈے پہلے سے ہی جھنڈے لے جاؤ، ایک شرق میں، ایک غرب میں، ایک ساک کعبہ پر جھنڈے لے جاؤ اور دروازے کے باہر کھڑے ہو جانا۔ ادھر سے زمین سے صدا ابری، مولا میلاد بیان کر رہا ہوں، بڑا اہتمام کر رہا ہے، میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ جو بڑا دے رہا ہوں، سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں۔ مولا میں دیکھ رہی ہوں عالم برزخ میں خوشیاں، ملکوت سماوی میں خوشیاں، فضا و ہوا میں نکہت و رنگت و نور، کیا اہتمام ہے؟ حکم ہوا میرا محمد آ رہا ہے۔ عرض کی مولا میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں جس پر میرے میاں نے 20 مرتبہ درود بھیجا تو نکاح ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی وہ کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں اب سب سمجھدار بیٹھے مل کے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ زبانیں پاک ہو جاتی ہیں، زبانیں پاک ہو جائیں تو اندر جانے والی ہر چیز کو بھی پاک کر دیتی ہیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اکبر مولا میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ جس کی بارگاہ میں میرے میاں جناب آدم نے 20 مرتبہ درود بھیجا تھا، ہمارا نکاح ہوا تھا۔ آج میری اولاد میں سے وہ عظیم آ رہا ہے، میں قبر میں ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا حوا جا تجھے جانے کا اذن دیا، ایک اور ڈھیری سے آواز آئی، مولا میں دیکھنا چاہتی ہوں اسے کہ جب تیرا گھر میرے شوہر نے ہاتھوں سے بنایا تو گھر بنانے کے بعد اجرت میں نعمت جو طلب کی، جس کا ذکر کیا، جس کی آمد کا تذکرہ کیا، وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولہ کی صدا دینے والے ابراہیم کی زوجہ نے کہا مولا میں بھی جانا چاہتی ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جا تجھے بھی اذن دیا۔ ادھر سے پھر آواز آئی ایک اور لحظ سے، مولا مجھے بھی اجازت دینا، مجھے بھی اجازت دے کہ میں تیرے محمد کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ آواز دینے والی کون تھی؟ روح اللہ کی ماں۔ میں جملہ بول گیا، سمجھتے رہیے۔ کلمات اللہ کی ماں، روح اللہ کی ماں، روح اللہ کی ماں، پھر سمجھو روح اللہ کی ماں۔ ارے وہ جو پنجابی اردو میں بول رہا ہوں، وہ جو اللہ کی روح کو منصہ شہود پر لائے، کی آگیا میں خدا جنہیں رب دی روح جمعیا سبحان اللہ۔ روح اللہ کون ہے؟ عیسیٰ۔ عیسیٰ روح اللہ کو جنم دینے والے عیسیٰ کی ماں سیدہ مریم۔ مولانا نعیم الدین مراد آبادی آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کلام کیا، اپنی ماں کی طہارت بیان کی، اپنا صاحب کتاب ہونا بتایا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مہد انور میں بیٹھ کر اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو وہاں جتنی عورتیں کھڑی تھی کہنے لگی واہ مریم تیری تو شان ہی بڑی ہے، تیرا تو مقام ہی بڑا ہے، تو تو بڑی رتبے والی ہے، مریم تیرا بچہ لاد میں
महद में बैठकर, पंगूड़े में बैठकर या गोद में बैठकर इतने दिनों की उम्र में कलाम कर रहा है। तू तो बड़े मुकद्दरों वाली है। मौलाना नाइमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैं मुकद्दरों वाली, और मैं कैसे मुकद्दरों वाली? मुकद्दरों वाली तो वो बीबी आमना होगी जिसकी गोद में मोहम्मद आने वाला। हक मोहम्मद, बोलो बोलो, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद। ये वो तज़किरे हैं जो सीना दर सीना चले आ रहे हैं। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा। अर्ज़ की मौला मैं भी देखना चाहती हूँ। जा, इज़्न है। तू कहता है मिलाद के लिए जाना कैसा है? मैं पूछता हूँ, मिलाद तो वो बाबरकत तकरीब है कि इसको मनाने के लिए कब्रों से भी आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। कब्रों से भी एहतमाम हो गया। विलादत का वक़्त करीब आया। सैयदा आमना कहती खारज मिन्नी नूर। सुभान अल्लाह। कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और उलमा, मुफस्सिरीन और दानश्वर, प्रोफेसर मिलाद बयान करे, उनके अपना रुतबा होगा। जिसने आंखों से देखा, ये वो आमना मिलाद बयान फरमा रही है, खाराजा मिन्नी नूर। और जब आपने फरमाया कि मैंने नूर को देखा, तो उस नूर की रोशनी में फरमाती है मुझे अकनाफे आलम नजर आ गए। अल्लाह से कहिए सुभान अल्लाह। अकनाफे आलम नजर आ गए, हत्ता के बुसरा के बाजार के उस मंजर को भी देख लिया जिसमें गर्दनें ऊंची करके ऊंट चल रहे थे। अल्लाह अकबर। इधर वो नूर ज़ाहिर हुआ और उधर वो जिब्राइल दरवाजे से बाहर खड़ा होके कह रहा है, इज़हारिया रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। इज़हारिया रहमतल लिल आलमीन, इज़हारिया शफीअल मुज़निबीन, इज़हारिया मोहम्मद या रसूल अल्लाह। ये वो मिलाद है। मैं कहना चाहता हूँ 1 लाख कई हजार नबी आए, किसी के मिलाद का इतना एहतमाम नहीं हुआ जितना मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम हुआ। कि फिर सुनिए, जन्नत को सजाया गया है, जहन्नम की आग को बुझाया गया है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं, आसमानों को ज़ेब और ज़ीनत अता कर दी गई है, हूरें ज़मीन पर आ गई है, जुमले दे रहा हूँ आखिरी, गुफ्तगू खत्म हुई। तवज्जो फरमाइए, जन्नत को सजा दिया गया है, जमीन पे जो कहत था दूर कर दिया गया है, मशरक के जानवर दौड़ दौड़ कर मगरब वालों को मुबारकें दे रहे हैं, आमद की तहनीयत के नगमे गाए जा रहे हैं, मुस्तफा की आमद के तराने गाए जा रहे हैं। साहिबान, दिल ने सवाल किया कि परवरदिगार आलम इतने नबी आए हैं, ऐसा एहतमाम तूने आज तक किसी के लिए नहीं किया, ये इतना एहतमाम किया है, इसकी वजह क्या है? तो मन में जवाब आया, मेरे बंदे वजह ये है, वो भी आया जिसे दस्ते कुदरत से बनाया, दीगर अंबिया भी आए, अजमालन तफसीलन बयान मिलाद करता रहा हूँ, लेकिन खास तौर पर जो जमीनों आसमां को सजाया गया है, इसलिए सजाया है कि इसके बाद कोई नबी नहीं है, ये आखिरी नबी है जिसका एहतमाम कर रहा हूँ। मेरी आपकी हाजिरी कबूल फरमाए, मंजूर फरमाए। उस ताजदार खत्म नबूवत की बारगाह में सरा दिल से नारा लगा दीजिए, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत। और चूंकि आप समझ रहे हैं कि बैठे हम यहाँ पर हैं, वो जो खुदाई पर नजर रखते हैं, हम उनकी निगाह में हैं, तो इसलिए हाजिरी का नारा भी लगा दीजिए, लब्बैक 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 या अलैना इल्लल बलाग।